بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آیت نمبر 23 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ لے آیا اس کو درد زہ کھجور کے تنے کی طرف قالت کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور میں جو ہے وہ یعنی کہ بھولی بسری کوئی چیز ہوتی جس کا کسی کو یاد بھی نہ ہوتی فناداها من تحتها تو پس آواز دی ان کو نیچے سے ان کے نچلی جانب یعنی کہ قریب سے فرشتے نے کہ اللہ تحزنی پریشان مت ہو قد جعل ربک تحتک سریا آپ کے نیچے سے آپ کے رب نے جو ہے وہ چشمہ کو جاری کر دیا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا اور کھجور کے تنے کو ہلائیے اپنی جانب تو آپ پر جو ہے وہ کیا گرائے گا تازہ جو ہے وہ کھجوریں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ گرائے گا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا بس کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اور اگر آپ دیکھیں انسانوں میں سے کسی کو بھی تو فقولی اشارہ کر دیجئے کہ انی نذرت للرحمن صوما میں نے جو ہے وہ رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہوئی ہے روزے کی نظر مان رکھی ہے فلن اکلم اليوم انسیا تو بس آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی اللہ اکبر فاتت به قومها تحمله اب جب یہ ہو گیا وہ پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اب ان کو اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کی طرف آئیں قالوا انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا تم نے تو غضب ڈھا دیا لقد جئت شیئا فریا یہ جو فا را اور واو ہے یہ ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ اپنی طرف سے بنائی گئی ہو اپنی طرف سے گھڑی گئی چیز ہو جس طرح ہم کہتے ہیں نا مفتری کا لفظ استعمال کرتے ہیں افترا پردازی کا لفظ استعمال کرتے ہیں فریہ جو ہے وہ بہت بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں تو مادہ وہی ہے اس کا بھی لقد جئت شیئا فریا مراد یہی ہے کہ تم نے تو بہت ہی بڑا غضب ڈھا دیا ہے بہت ہی بڑا تم نے تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہ تھا وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بد کردار تھی یہ تم نے کیا کیا یہاں پر ہارون سے مراد کون ہے اس سے وہ والے ہارون مراد نہیں ہے جو کہ موسیٰ کے بھائی ہیں کیونکہ ان کے درمیان تو زمانے کا بڑا فرق ہے تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہارون جو ہے یہ کوئی اس زمانے کے نیک شخص تھے اور ان کی طرف نسبت جو ہے وہ کی جاتی تھی نیکی اور صلاح کی وجہ سے اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نسل یہ یعنی کہ ان کی آباء و اجداد میں کوئی ہارون ہو جن کی طرف جو ہے وہ اس طرح نسبت کی جا رہی ہو تو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء تمہارے باپ تو کوئی برے آدمی نہیں تھے وما کانت امک بغیہ اور تمہاری امی کی بھی تمہاری ماں بھی کوئی بد کردار اور خاتون تو نہیں تھی تو اب یہ بات جو ہے وہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو تمہارے گود میں جو یہ بچہ ہے یہ بچہ اب ظاہر ہے کہ چونکہ تم تو یعنی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی بھی تو اب یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر حلال طریقے سے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فاشارت الیہ اب وہ انہوں نے گفتگو تو وہ کر نہیں سکتی تھیں انہوں نے اشارہ کر دیا بچے کی جانب ہی قالوا وہ کہنے لگے کیف نکلم ہم کس طرح ہم کلام ہوں من کان فی المہد صبیہ ہم اس سے کیسے ہم کلام ہوں کہ جو خود ابھی گود میں چھوٹا بچہ ہے اس سے ہم کس طرح ہم کلام ہوں
ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قوت گویائی دے دی، اور وہ جو ہے وہ ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام ہو کے انہوں نے جو معترضین تھے ان کو جو ہے وہ خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ جو کلام ہے سارے کا سارا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت، ان کی بندگی، ان کا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ کوئی معبود نہیں ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے سے الوہیت کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا عبد ہونے کا تذکرہ کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا کرے گا اور مجھے جو ہے وہ نبی بنائے گا۔ آتانی الکتاب، ظاہر ہے کہ اس موقع پر تو جب عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں ہے، اس موقع پر تو ان کو کتاب عطا نہیں نہ ہوئی، کتاب تو ان کو بعد میں عطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو آتانی الکتابہ سے مراد کیا ہے کہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے جو ہے وہ نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور پاکیزگی اختیار کروں جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ الزکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جو ہے وہ سرکش اور سنگ دل جو ہے وہ نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، کس دن؟ یوم ولدت، اس دن کے جس دن میں پیدا ہو گیا، اس دن بھی، ویوم اموت، اور جب میں دوبارہ فوت ہوں گا، یعنی کہ دوبارہ زمین میں آنے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، ویوم ابعث حیا، اور پھر جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، سر جی، اٹھائے جا چکے ہیں، اس اس کے معنی میں ہے وفات کا لفظ۔ کون یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں؟ سر جو حدیث یہودی کا سر، انکار کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی۔ عیسائی کہتے ہیں؟ یہود سر، یہود انہوں نے کہا تھا۔ یہودی کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی کہتا جی سر، منکرین حدیث کہتے ہیں سر، جو ہے؟ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور جن میں ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح جو قادیانی ہیں، قادیانی بھی اسی بات کا عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں اور دفن ہو چکے ہیں، کشمیر میں کسی جگہ پر ان کی قبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ متجددین ہیں، وہ اس طرح کی شگوفے جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ سر یہ والسلام، لاسٹ آیت پہ آپ نے شکیہ کا معنی جو ہے وہ سنگدل کیا تھا نا، ہاں جی، ہاں جی، یہاں پر بدبخت نہیں ہوگا نا؟ ہاں نہیں، وہی مراد ہے، سنگدل ہی مراد ہے، شقیق، ٹھیک ہے۔ جی والسلام جی ٹھیک ہے، علی جزاک یوم اللہ خیر۔ ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اب جب اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان کر دی تو اب فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو تم عقیدہ رکھتے ہو ان کی الوہیت کا یا ان کے معبود ہونے کا، یہ عیسیٰ ابن مریم وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، میں یہ جو قول حق ہے یہ میں کہتا ہوں جس کے الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اقول قول الحق، اقول قول الحق الذی فیہ یمترون، میں وہ پکی اور سچی بات کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔
وہ یہ ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے، اللہ رب العزت اس بات سے بہت جو ہے وہ اعلیٰ اور ارفع ہے کہ وہ اللہ اکبر کبیرہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما يقول له کن فیکون، اور جب وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ویسے اس کو جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جب وہ کسی کام کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ انس بھائی، آپ نے کل مجھے میسج کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا ہوا تھا، جی کیا سوال تھا بھلا انس بھائی؟ کیا سوال تھا؟ میرا خیال ہے مائک کا مسئلہ ہے آپ کا، ہے نا؟ مائک کا مسئلہ ہے شاید، چلیے کوئی بات۔ جی توبہ، جی سر، یہ جو یہاں پر ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سر یہاں پر اموت سے مراد یعنی جب وہ ان کی وفات ہوگی تب ہے، یا پھر جب اٹھایا گیا تھا اس سے مراد وہ وقت ہے؟ میں نے بتایا تو ہے ابھی۔ سوری میں نے سنا نہیں۔ جی کون بتائے گا اس سوال کا جواب؟ جی کون؟ سر، آپ نے کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے اس کے بعد جب ان کی جب فوت ہوں گے تب۔ ہاں، یعنی کہ یوم اموتو سے مراد ہے جب وہ دوبارہ آنے کے بعد ان کی وفات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جی وَيَوْمَ جی ٹھیک ہے أُبْعَثُ سر، حَيًّا سے مراد جو ہے وہ پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا مراد۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ جی انس بھائی آ گئے آپ؟ میرا خیال ہے آپ موبائل سے آئے ہیں۔ جی انس بھائی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں نے پوچھا تھا کہ زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ہی مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ بارک اللہ فیکم، یہ نا پچھلے ہفتے جو کلاس تھی اس کے اندر میں نے یہ بات ذکر کی تھی، ابھی کوئی بتائے گا کلاس میں سے کیا بات ہوئی تھی؟ جی یاد ہے کسی کو؟ جی احسان بھائی بتائیں۔ جی سر، کچھ یاد آ رہا تھا تو۔ چلیے کوئی بات نہیں، یہ بات ہوئی تھی کہ جی سر، جی بتائیں 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 بتائیں۔ جی سر، آپ نے کہا تھا کہ جیسے زکریا علیہ السلام کی پیدائش معجزہ تھی، ویسے ہی حضرت مریم کے السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، ہاں، ان کی پیدائش بھی مطلب ان کو دکھانے کے لیے یعنی بتانے کہ کے جو لیے کی گئی۔ زکریا علیہ السلام کے گھر یحییٰ کا پیدا ہونا یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یا نہیں ہے انس بھائی؟ یہ عجیب بات ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن پھر بغیر باپ کے عیسیٰ کا پیدا ہو جانا یہ اعجب ہے، عجیب وہ عجیب ہے تو یہ اعجب ہے، بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یحییٰ ہے نا، یحییٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والا ان کو بنا کر بھیجا گیا، جو یہ یحییٰ ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے آ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے بھی تعلق ہے، اسی لیے سورہ آل عمران کے اندر جہاں پر یہ دونوں قصے ذکر ہوئے ہیں یکے بعد دیگرے، وہاں پر جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھیک بات ہے ہے۔ سر۔ اور پھر یہ بھی ہے نا دونوں میں کہ چونکہ دونوں سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوئے ہیں، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے اور ان سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پارٹنر یہ بھی ہیں،
ٹھیک ہے، تو اسی لیے دونوں واقعات کو تو ذکر کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ سر میں نے سنا ہے کہیں پہ کہ زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے. خالو تھے، میں نے بھی یہ سنا ہے، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن میں انشاءاللہ آج دیکھ کے تو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، میرے بھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ٹھیک ہے سر. دیکھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے سر. اچھا جی. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور وہ جو قول حق ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، ربی و ربکم، میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، تو فاعبدوہ، پس اسی کی تم عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ کا رب ہونا جو ہے وہ دلیل ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ وہی الہ ہے. اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو چونکہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تو تم اسی کی عبادت کرو. اور ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن اس بارے میں یعنی کہ عیسیٰ کے بارے میں مختلف گروہ جو ہے وہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے ہیں. کون سے گروہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں عیسیٰ کے بارے میں؟ عیسیٰ کے بارے میں کون کون سے گروہ اختلاف میں پڑ گئے ہیں؟ سر یہود و نصارہ. یہودی اور عیسائی. تو یہود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ سر یہودی کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے صلیب پہ سولی چڑھا دیا تھا اور وہ وفات پا گئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ایک بار آسمان پہ چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد وہ نیچے دوبارہ آ گئے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ سرے سے ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک گروہ جو ہے وہ ان کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کو معبود سے کم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ افراط و تفرید ہے. جی سر. یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ زیادتی غلوب کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ معبود کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. تو فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن کی حاضری کی کہ جس دن جو بہت ہی بڑا دن ہے، جو بہت ہی عظیم دن ہے. مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اسمع بہم و ابصر، کس قدر خوب اس دن سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس دن خوب بہترین سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. یوم یأتوننا، کہ جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ابھی جو ہے آج جو ہے یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آج جو ہے وہ ان کو حق دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ خوب بہترین سن بھی رہے ہوں گے اور خوب بہترین ان کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا. یہ افعل بھی جو ہوتا ہے نا، افعل بھی اور ما افعلہ، یہ دو صیغے ہوتے ہیں تعجب کے، یا تعجب کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسمع بہم و ابصر. ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے کہ خوب بہترین سن رہے ہوں گے اور خوب بہترین یہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن ہمارے پاس دوبارہ لائے جائیں گے. یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج جو ہے یہ ظالم کیا ہیں؟ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آج ان کو حق جو ہے وہ نہ دکھائی دے رہا ہے نہ یہ حق سن پا رہے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ان کو ڈرا دیجئے قیامت کے دن سے، حسرتوں والے دن سے ان کو ڈرا دیجئے. اذ قضی الامر، کہ جس دن معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا. حالانکہ وہم فی غفلت، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یوم الحسرہ،
قیامت کے نا تقریباً 33 کے قریب نام ہیں، قیامت کے تقریباً 33 نام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نام یوم الحسرہ ہے، یوم الحسرہ۔ اچھا جی، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، منا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے آخری مالک ہیں، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، اور جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے اس کے آخری اور فائنل مالک ہم ہی ہیں، والینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا۔ اب جو ہے وہ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اس بارے میں کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے نکلا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عبد تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ بھی کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ جو ہے وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اس وقت کا تذکرہ کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابت، یا ابا جان، لم تعبد، اللہ اکبر، لم تعبد، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع، ان چیزوں کی کہ جو سن نہیں سکتی، ولا يبصر، اور دیکھ بھی نہیں سکتی، ولا يغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معبود ہے کم از کم اس میں یہ 3 صفات تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کم از کم وہ سنتا دیکھتا تو ہو اور کسی کو کوئی فائدہ تو دے سکتا ہو۔ اگر اس کے اندر یہی 3 صفات نہیں ہیں تو پھر مطلب باقی تو پھر اس کی عبادت کر کے کیا کرنا؟ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آئیے۔ یہ جو قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت پیارا قصہ ہے یہ، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی ہے، اور والد جو ہے وہ کفر میں بہت سخت ہے، اس کے باوجود بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کو بڑے پیار سے دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے ابا جان، اے پیارے ابا، لما تعبد، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، ایسی چیزوں کی کہ جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے کہ جو کہ آپ کے پاس نہیں آیا، تو فتبعنی، پس میری اتباع کیجئے، تو اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ یہاں پر العلم سے کیا مراد ہے؟ وحی، جی کیا مراد ہے؟ توحید، سر وہی وحی سر، وہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ وحی کے معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے۔ ہوں، اور علم کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں دوسری کون سی چیز ہوتی ہے؟ سر ہوا، احوا، خواہشات۔ خواہشات، بارک اللہ فیکم۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، تو پس میری اتباع کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ اتباع اس کی کرنی چاہیے جس کے پاس العلم ہو، مراد یہ ہے کہ وہی ہو جس کے پاس۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں باقی ہر اعتبار سے تو وہ ان سے بڑا ہے، باپ ہے ان کا، بڑا ہے ان سے، ظاہر ہے کہ تجربے میں اور ہر چیز میں باپ جو ہے وہ بیٹے سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے پاس وحی کا علم ہے، بیٹے کے اوپر وحی آتی ہے، بیٹا نبی ہے، اس کے پاس توحید ہے، تو فتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے کیونکہ میرے پاس العلم ہے، وحی ہے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کی درست چیز کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔
یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ آپ شیطان کی بات مت مانیں، شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کی عبادت مت کیجیے۔ جب شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے تو ایسے شخص کی بات آپ کو ماننی نہیں چاہیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے یہ ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ان یمسک آپ کو چھو لے گا عذاب ایسا عذاب من الرحمن جو رحمان کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن، عذاب کے ساتھ یہ صفت جو ہے وہ مناسبت رکھتی ہے؟ نہیں سر۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر یہاں پر الرحمن صفت کو کیوں ذکر کیا؟ سر شاید مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو رحم کرنے والی ہے، لیکن ہم خود اپنے لیے یہ چیز اپنے عمل سے جو ہے وہ عذاب کو اپنے اوپر بارک مسلط اللہ کرتے فیک، ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ اور مزید دیکھیں یہاں پر نا، یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، دیکھ کے گروپ میں میسج کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پیچھے بھی کوئی میں نے جی سوال کہا تھا، پیچھے بھی کوئی چیز میں نے کہی تھی یا نہیں؟ سر وہ روٹ ورڈ کی بات ہوئی تھی شقیہ کی، تو وہ روٹ ورڈ جو آپ نے بتایا تھا یہی تھا۔ شین قاف واو ہی تھا نا؟ جی سر۔ چلیں الحمدللہ۔ کوئی اور سر بات؟ ایک تو رحمان اور رحیم کے اندر ڈفرینس بھی ہے نا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے ہے، اور اور ایک جو ہے ان میں سے وہ صرف آخرت میں یعنی ہوگی جو مسلمس کے لیے ہوگی۔ دوسرا آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے، یا اخت ہارون میں ہارون سے کون مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ سر میرا ایک کوشچن تھا، جی پوچھیں۔ سر جو حضرت مریم کو انہوں نے کہا کہ یعنی جو حضرت مریم کو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ اے اخت ہارون آپ کے تو باپ بھی مطلب کہ اس طرح کے نہیں تھے، تو کہنے کا مطلب یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں پھر کہ یہ اس وقت تک یہود وغیرہ یعنی زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس وقت تک؟ نہیں، وہ تو اس وقت تک نہیں، یہ تو آج بھی جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کے جو ہیں وہ آج کے جو یہود ہیں وہ زنا کو اچھا سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بعض ایسی چیزیں ہیں نا جو جن کی برائی جو ہے وہ ہر قوم کے ہاں متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی جو ریلیجس یہودی ہیں یا جو ریلیجس عیسائی ہیں وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات بیچ میں میرا خیال ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کی برائیاں ہیں زنا وغیرہ یا جھوٹ، تمام مذاہب جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہ چیزیں معیوب ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ان برائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جب سے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی وجہ سے، اور پھر چونکہ ان کا ایک ویسٹ کی جو ہے وہ ایک تاریخ ہے مذہب سے بیزاری کی، خاص طور پہ رینائزنس کے بعد سے جو ان کے اندر ایک چرچ کی زیادتیوں کے رد عمل میں جو ایک ان کے ہاں جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ لوگ دین کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آج ان کے معاشرے کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کی وجہ یہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ چیزیں کوئی معیوب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے نزدیک بھی اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ معیوب ہی ہیں۔ اچھا جی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ چھو لے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ پھر شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ کیا آپ میرے معبودوں سے بے رغبتی برت رہے ہیں اے ابراہیم؟ یا بنیہ
قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ کیا تم بے رغبتی برت رہے ہو میرے معبودوں سے اے ابراہیم۔ یہ جو مادہ ہے نا را غین با، اگر یہ عن کے ساتھ استعمال ہو تو یہ بے رغبتی کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر یہ فی کے ساتھ استعمال ہو تو یہ کسی چیز میں رغبت رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اراغب انت عن آلہتی، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی برت رہے ہو اے ابراہیم۔ لئن لم تنتہی، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، اگر تم اس طرح کی باتوں سے باز نہ آئے تو لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی، سر اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں، آن کے ساتھ آئے گا تو بے رغبتی کے بارے میں آئے گا؟ اور اگر فی کے ساتھ آئے گا تو یہ کسی چیز میں رغبت رکھنے کے معنی میں ہو، یعنی کسی چیز کا شوق رکھنا، جی سر، ٹھیک ہے۔ جس طرح وَمَن يَرْغَبُ جی عَن ٹھیک، مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو بے رغبتی برتے ابراہیم کے راستے سے۔ تو یہاں پر ہے قال اراغب انت، اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم بے رغبتی برت رہے ہو میرے معبودوں سے، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے تو لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ، وہجرنی، مجھے چھوڑ جاؤ، ملیا، ایک لمبے عرصے کے لیے، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میم لام واو مادہ ہے، زمانے کو کہتے ہیں۔ قال سلام علیک، اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ، سلام متارکہ، کسی کو ترک کرنے کا سلام۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، جی کون سا سلام دوبارہ بتا دیں؟ متارکہ، میم تا الف را کاف ہا، متارکہ۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے ساتھ بہت ہی مہربان ہے، واعتزلکم، اور میں آپ کو بھی ترک کرتا ہوں، میں آپ سے بھی جدا ہوتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور جن جن کو بھی آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں، ان سے بھی جدا ہوتا ہوں، وادعو ربی، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، اکیلے اپنے رب کو پکاروں گا، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یقیناً میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی جو ہے وہ شقی نہیں رہا، کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ یہ وہی بات کی ہے جو پیچھے زکریا علیہ السلام نے بھی بات کی تھی نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو یہ کہہ رہے ہیں عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ۔ اب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اب جب ان سے بھی جدا ہو گئے، مشرکوں سے بھی جدا ہو گئے، اور وما يعبدون من دون اللہ، اور جن جن چیزوں کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی جدا ہو گئے، تو وهبنا له اسحاق و یعقوب، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کر دیے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق و یعقوب، جب وہ جدا ہو گئے مشرکین سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی، تو وہبنا لہو اسحاق و یعقوب، ان کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا، ان سب کے سب کو ہم نے جو ہے وہ نبی بنایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، ووہبنا لہو من رحمتنا، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت سے عطا کی، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ لسان صدق سے مراد ہے ان کی تعریف، اچھائی کے ساتھ ان کی جو تعریف ہے، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، ان کے ذکر کو جو ہے وہ ہم نے بلند کر دیا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو انعامات کیے ہیں، وہ انعامات وہ کسی بھی اور شخص سے بڑھ کر انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر ان کے بیٹوں کے اندر نبوت رکھی، اور ان کے بعد آنے والے تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک شرف ہے، بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور پھر براہ راست ان کی اولاد کے اندر جو ہے وہ اسماعیل اور اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر یوسف، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہیں، سب انبیاء ہیں، جلیل القدر
تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آیت نمبر 63 تک چلے گا انشاءاللہ. اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے.